گزاری پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو اور خصوصی طور پر کمیٹی کے ان نوجوانوں کو، ان ذمہ داران کو کہ جنہوں نے اپنے ائمہ کرام، اپنے علماء کرام کی سرپرستی میں اصلاح معاشرہ کانفرنس کے عنوان سے آج کی اس پاکیزہ محفل کو سجایا۔ مولا کریم سب کی کاوشوں کو، سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھو میں کچھ کہوں، آپ سنیں، اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ ان جلسوں کا مقصد کیا ہے۔ آپ لوگ اگر 50,000 1 لاکھ روپیہ جو خرچ کرتے ہیں، دور دراز سے علماء بلواتے ہیں، رات کو 12 1 بجے تک نیندوں کو قربان کر کے، بستروں کو چھوڑ کر کے جو ان محفلوں میں حاضر رہتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کھیل کود اس کا مقصد نہیں ہے دوست، یہ کھانا پینا اس کا مقصد نہیں ہے، کانوں کا چسکا پورا کر لینا اس محفل کا مقصد نہیں ہے، چند نعرے لگا دینا، واہ واہ اور آہ آہ کر لینا یہ ان محفلوں کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان محفلوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہاں یہاں پر آنے والی قوم مدینے والے کا دین سیکھ کر کے جائے، حضور علیہ السلام کی شریعت سیکھ کر کے جائے۔ اس لیے کہ معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ، اب تو لوگوں کی کیفیت یہ بدل کہ وہ جلسوں میں بھی اس لیے آتے ہیں تاکہ مزہ آئے، جبکہ ہم اور آپ سوچیں کہ مزہ لینے کی جگہ نہیں ہے دوست، یہ تو اپنی بگڑی ہوئی زندگیوں کو سنوارنے کی جگہ ہے، گناہوں کو چھوڑ کر، گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیکیوں کی طرف آنے کی جگہ ہے۔ یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں تو مزہ لینے کے لیے، کھیل کود کے لیے، یہی وجہ ہے سینکڑوں جلسے پر ڈے ہوتے ہیں، پر ڈے، مگر جلسوں میں آنے والوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ عشاء پڑھ کر کے نہیں آتے، اور جلسوں سے جانے والوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ جا کر کے فجر نہیں پڑھتے۔ کیوں عشاء پڑھ کر کے نہیں آتے اور کیوں جا کر کے فجر نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ وہ آئے اس نیت سے نہیں تھے کہ وہاں جا کر کے ہمیں نمازی بننا ہے، وہاں جا کر کے ہمیں نیکیاں سیکھنی ہے، وہاں جا کر کے ہمیں اللہ رسول کی باتوں کو سننا ہے، وہاں تو وہ مزہ لینے کے لیے آئے تھے، تو خیر 12 1 2 بجے تک مزہ لیا اور چلے گئے۔ اگر یہ ارادہ کر کے محفلوں میں آتے کہ ہمیں وہاں سے نیک بن کر کے پلٹنا ہے، تو قسم خدا کی بندہ جلسے میں آتا تو عشاء پڑھ کر کے آتا اور جاتا تو فجر پڑھتا ہوا۔ تو ان محفلوں میں آیا کریں تو یہ سوچ کر کے آیا کریں کہ ہمیں ان محفلوں سے حضور کا دین سیکھ کر کے جانا ہے، مدینے والے کی شریعت کو سیکھ کر کے جانا ہے، اور صرف سیکھنے تک محدود نہیں رہنا بلکہ سیکھے ہوئے کو اپنی زندگیوں میں اتار کر کے اس پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک، چند گزارشات سن لے آپ، اس امید کے ساتھ عرض کروں کہ مولا مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ مشرفہ کے بعد اس کا ایکو کم کریں، میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی تلاوت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین، لوگوں 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام کن 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کریں؟ تو
تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 شبابک قبل حرمک، بندے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کی قدر کر۔ یاد رکھنا شاہ پورا والوں، جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بندے کے لیے ایک بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اس نعمت کا احساس انسان کو جوانی میں نہیں ہوتا، جب جوانی کی عمر ڈھل جاتی ہے اور بندے کو بڑھاپا آ جاتا ہے، اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جوانی خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس نعمت کے چلے جانے کے بعد انسان لاکھ پچھتاوا کرے، لاکھ افسوس کرے، لاکھ ہاتھ پر اپنے ہاتھ کو ملے، مگر یہ نعمت چلی جانے کے بعد پھر واپس پلٹ کر کے نہیں آتی۔ لیکن ہاں، اگر کوئی بندہ اس نعمت کی قدر کر لے اور اپنی جوانی کو اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گزار دے، اپنی جوانی کو خدا کی عبادت میں گزار دے، برادر اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے اس شعر پر عمل کرتے ہوئے گزار دے، ریاست کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی پوری جوان تم ہو۔ یعنی جس بندے کی جوانی گزری اللہ کی عبادت میں، جس بندے کی جوانی گزری خوف خدا بندی کے اندر، جس بندے کی جوانی گزری مصلی کے اوپر، جس بندے کی جوانی گزری دین کی خدمت کے اندر، پروردگار عالم اس نعمت کا صلہ وہ عطا فرماتا ہے کہ بڑھاپے میں پہنچ جانے کے بعد بھی پروردگار عالم اس بندے کے بازوؤں میں ہمت عطا فرماتا ہے، اس کے وجود میں طاقت عطا فرماتا ہے۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کے ایک ولی ہیں، نام جن کا حضرت ابو طیب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ان کی عمر مبارکہ ہو گئی 100 سال کی۔ 100 سال کی عمر ہونے کے بعد بھی جب کوئی ان کا چہرہ دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے 40 سال کے خوبصورت جوان کا چہرہ ہو، ہاتھوں میں طاقت تھی، پاؤں کے اندر طاقت تھی۔ اللہ اکبر، 100 سال کی عمر کوئی زیادہ عمر نہیں ہے یار، یہاں تو کنڈیشن یہ ہے 40 سال کا بندہ بعد میں ہوتا ہے، پاؤں میں درد پہلے شروع ہو جاتا ہے، 50 سال کا بعد میں ہوتا ہے، آنکھیں کمزور پہلے ہو جاتی ہے، 50 سال کا بعد میں ہوتا ہے، کانوں میں سنائی پہلے کم دینے لگ جاتا ہے، مگر 100 سال کی عمر کو پہنچ گئے حضرت ابو طیب رحمت اللہ علیہ، مگر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی 40 سال کا جوان جا رہا ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت اس عمر میں پہنچ جانے کے بعد لوگوں کا پیشاب اور پاخانہ بستر پر ہوتا ہے، کمزوری کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کے لیے موٹر سائیکل پر بٹھا کر تو لوگ لے کر کے جاتے ہیں۔ اس عمر میں پہنچ جانے کے بعد تو بندے کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ روٹی کو چبا سکتا ہے، نہ وہ گوشت کو اپنے دانت سے کھا سکتا ہے، اس لیے کہ بڑھاپے کے عالم میں دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بندے کے وجود کے اندر سے طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر 100 سال کی عمر میں بھی آپ 40 سال کے جوان جیسے نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ حضرت ابو طیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی جوانی کو گناہ میں نہیں گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ تو آج برکت خدا نے یہ عطا فرمائی کہ بڑھاپے کے اندر بھی میرے مولا نے جوانوں جیسی مجھے طاقت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جب کوئی بندہ اس نعمت کی قدر کر لیتا ہے تو بڑھاپا آ جانے کے بعد بھی بندے کے اعضاء طاقتور اور مضبوط رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، بڑی قیمتی نعمت۔ یہاں پر کئی سارے میرے جوان بھائی بیٹھے ہیں، میری جوان بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ جوانی کو دیوانی اور مستانی سمجھ کر کے گزارتے ہیں، سوچتے ہیں یار جوانی مل گئی، اب جو چاہے وہ کروں، میرا جسم میری مرضی، میں جہاں چاہوں وہاں جاؤں، جو چاہے وہ کروں،
جو چاہے وہ دیکھوں، جو چاہے وہ سنوں، اب مجھے کون کیا کہنے والا ہے، اس لیے کہ میں جوان ہوں۔ اگر یہ بات کسی اور مذہب کے ماننے والے نے کہی ہوتی تو سمجھ میں آتی، مگر اے بندے تیرا تعلق مذہب مہذب اسلام سے ہے، تو نے کلمہ مدینے والے کا پڑھا ہے، تو نے غلامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اختیار کی ہے۔ یہ جملے تیری زبان پر اچھے نہیں لگتے کہ میں جوان ہوں، اب میری مرضی میں جیسے چاہے ویسے اپنی جوانی کو گزاروں، جو چاہے وہ سنوں، جو چاہے وہ دیکھوں، جہاں جاؤں وہاں جاؤں، یہ جملے تیری زبان پر اچھے نہیں لگتے۔ تیری زبان پر تو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان کا وہ جملہ اچھا لگتا ہے کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تیری زبان پر اچھا نہیں لگتا دوست کہ جو چاہے وہ دیکھوں اور جو چاہے وہ سنوں، تیری زبان پر تو یہ جملہ اچھا لگتا ہے، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ بندے کو جوانی مل گئی، سوچتا ہے اب جو چاہے وہ کروں، اور یہی وجہ ہے کہ آج قوم کا جوان اللہ اکبر اپنی جوانی کو گناہوں کے اندر گزار رہا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاس 3 گھنٹے فلمیں دیکھنے کے لیے تو ہے، مگر 15 منٹ اس کے پاس نماز کے لیے نہیں، اس کے پاس 2 گھنٹے سیریل دیکھنے کے لیے تو ہے، 1 گھنٹہ کانوں میں ایئر فون ڈال کر کے گانے سننے کے لیے ہے، مگر 20 منٹ اس کے پاس قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، 10 منٹ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ جوانوں اپنی اس جوانی کی قدر کرو، خدارا آج اللہ کی یہ قیمتی نعمت ہمارے پاس ہے، کل جب یہ نعمت چلی جائے گی انسان خوب پچھتائے گا، مگر بعد کا پچھتانا کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ توجہ آپ کی، ایک روایت میں پڑھتا ہوں، ایک بزرگ تھے، عمر جن کی ہو گئی تقریباً 80-90 سال کی، بابا جی تھے بزرگ۔ اب بڑھاپے میں ہوتا یہ ہے کہ بندے کی کمر جھک جاتی ہے، تو وہ ہاتھ میں لاٹھی لے کر بڑھاپے کا عالم تک کمر جھکا کر کے چل رہے تھے۔ تو راستے میں 2-4 لڑکے بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بابا جی ہاتھ میں لاٹھی لے کر کمر جھکا کر کے چل رہے ہیں، تو انہیں مذاق سوچا، مسخری سوچی۔ کہا بابا جی کمر جھکا کر کے زمین پر کیا ڈھونڈتے ہو؟ اس طرح کا انہوں نے مذاق کیا ان بزرگ کے ساتھ۔ بات تو غصے والی تھی، مگر ان بزرگ نے جواب ایسا دیا کہ مذاق کرنے والا خود سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ جب ان جوانوں نے کہا بابا جی سر جھکا کر کے زمین پر ڈھونڈتے کیا ہو، تو بابا جی نے پلٹ کر کے کہا جوانوں اپنی جوانی کو ڈھونڈتا ہوں۔ جب یہ جملہ سنا تو کہنے لگے کیسی بات کرتے ہو، کیا جوانی بھی کوئی ڈھونڈنے کی چیز ہے؟ ارے یہ تو چلی گئی، اب پلٹ کر کے واپس نہیں آتی، جوانی بھی کوئی ڈھونڈی جاتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اپنی جوانی کو میں نے غفلت میں گزار دیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دل نہیں لگایا، زندگی گزر گئی غفلت کے اندر۔ اس غفلت میں گزری ہوئی زندگی کو، جوانی کو آج میں ڈھونڈنے سے تعبیر کر رہا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کاش کہ میری جوانی اللہ رسول کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے گزر جاتی۔ پھر بابا جی نے ان جوانوں کو مخاطب کر کے کہا جوانوں آج تم جوان ہو، قدر کر لو اس جوانی کی، کل جب یہ جوانی تمہاری بھی گزر جائے گی تو جس طرح آج میں جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں
کل تم بھی اسی طریقے سے جوانی کو ڈھونڈتے ہوئے نظر آؤ گے، مگر بعد کا پچھتانا بندے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ہم سمجھیں کہ اللہ کی یہ نعمت کتنی عظیم نعمت ہے، کتنی قیمتی نعمت ہے۔ آپ اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب تک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے، اس وقت تک اپنا قدم خدا کی بارگاہ سے ہلا بھی نہ سکے گا۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ 5 سوال کون سے ہوں گے؟ فرماتے ہیں ایک سوال ان 5 سوالوں میں سے یہ ہوگا، بندے بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ اب اس سوال کے اندر جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، مگر دوسرا سوال یہ ہوگا، بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ حالانکہ پہلا سوال زندگی کے حوالے سے ہو گیا، اس میں جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، مگر خاص طور پر دوسرا سوال صرف جوانی کے بارے میں کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان جوانوں سے جن کی جوانی معاذ اللہ فلموں کی نظر ہو گئی، جن کی جوانی گانوں کی نظر ہو گئی، جن کی جوانی نشے کی نظر ہو گئی، جن کی جوانی جوئے کی نظر ہو گئی، جن کی جوانی غیر محرم عورتوں کی نظر ہو گئی، کل قیامت کے دن وہ خدا کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا جوانی خدا نے اس لیے دی تھی معاذ اللہ کہ تو راتوں کی تنہائیوں میں رضائیوں میں منہ چھپا کر کے گناہ کرتا ہوا نظر آئے؟ کیا جوانی خدا نے اس لیے دی تھی معاذ اللہ کہ تیرے پاس 3 گھنٹے گانے سننے کے لیے تو رہے، مگر تیرے پاس 15 منٹ خدا کی عبادت کے لیے نہ ہو؟ کیا جوانی خدا نے اس لیے دی تھی معاذ اللہ کہ تو اس جوانی کے اندر کسی کی غیر محرم بہن بیٹی کے اوپر گندی نگاہ ڈالے؟ دیکھو آج ہمارے معاشرے کا بھی جوان ہے، اور ایک جوان وہ بھی تھا، اللہ اکبر، توجہ آپ کی، ایک جوان وہ بھی تھا نام جس کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر ان کو ان کے نام سے کوئی نہیں جانتا تھا، رنگ ان کا پکا تھا، تو انہیں لوگ اسود کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ اسود۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام، غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، یہ عرضی لے کر آقا میرا رنگ پکا ہے اور کوئی عرب کی سرزمین پر مجھے اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اپنے غلام کی یہ کیفیت دیکھی تو ارشاد فرمایا فلاں کے گھر چلے جاؤ اور جا کر کے ان سے کہہ دو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا رشتہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ سنا حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان کی طرف چلے، دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے وہ صحابی تشریف لائے جو ابھی نئے نئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے تھے۔ آ کر کے دیکھا کہ دروازے پر حضرت اسود تشریف لائے، کہا کیوں آنا ہوا؟ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ حضور علیہ السلام نے میرا رشتہ طے فرما دیا، تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے، رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہے۔ جب ان صحابی نے یہ جملہ سنا تو دیکھا ایک طرف حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکا رنگ اور دوسری طرف خوبصورت حسین و جمیل جوان بیٹی۔ سوچ میں پڑ گئے۔ پردے کے اندر رہنے والی اس شہزادی نے جب حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر تشریف لائے تھے ان کے ان جملوں کو سنا کہ حضور علیہ السلام نے بھیجا ہے اور ساتھ میں یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ حضور نے میرا رشتہ طے فرما دیا،
ابھی وہ صحابی سوچ ہی رہے تھے کروں تو کیا کروں، نہ بھی نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ حضور کا فرمان، اور اگر ہاں کہتا ہوں تو بیٹی کی زندگی کا سوال، اب کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ اسی کشمکش کے اندر ابھی وہ مبتلا تھے، یہ اسی کیفیت کے اندر ابھی وہ مبتلا تھے۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ پیچھے سے ایک نرم و نازک آ کر کے کسی نے ہاتھ باپ کے کانٹے پر رکھا اور کہا باپ منع مت کرنا، منع مت کرنا، اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی کا رشتہ کسی کے باپ نے طے کیا ہے، کسی کا رشتہ کسی کے دادا نے طے کیا ہے، کسی کا رشتہ کسی کے نانا نے طے کیا ہے۔ ارے تو بڑے مقدر والا ہے کہ تیری بیٹی کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت نے طے فرمایا ہے، منع مت کرنا۔ جب بیٹی کی یہ کیفیت دیکھی باپ نے تو آنے والے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہمیں رشتہ منظور ہے، جاؤ شادی کی تیاری کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کی بارگاہ سے گیا تھا، وہاں پہنچا انہوں نے ہاں کر دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اب شادی کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ کچھ پیسہ حضور علیہ السلام نے انہیں دیا کہ اس سے تیاری کی جائے۔ تیاری کرنے لگے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب بازار پہنچے، کپڑا لینا ہے، خوشبو لینی ہے، اس لیے کہ تیاری کرنی ہے۔ ابھی کپڑے لینے میں خوشبو لینے میں لگے ہوئے تھے، اتنے میں کان میں ایک آواز پہنچی، چلو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا ہے، میدان جہاد کی طرف نکلنا ہے۔ جیسے یہ آواز کانوں میں ٹکرائی، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کی دکان سے نیچے اترے اور جس دکان پر تیر تلوار بھالا ملتا تھا اس پر پہنچے اور وہاں سے جو سامان میدان جہاد کے لیے لینا تھا وہ خریدا اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ چھپتے چھپاتے حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کرتے رہے۔ یہ چھپ کیوں رہے؟ اس لیے کہ ان کو حضور علیہ السلام نے بھیجا تھا شادی کی تیاری کرنے کے لیے، مگر یہ پہنچ گئے میدان جہاد چھپتے چھپاتے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جام شہادت نوش کر لیا گیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی اپنے غلاموں کی لاشوں کو دیکھا تو ان لاشوں میں ایک لاش حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے ان کے مبارک لاشیں کو دیکھا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور تھوڑی دیر گزری کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ کیفیت اس سے پہلے کبھی آپ کے چہرے پر نہیں دیکھی گئی کہ ایک طرف تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور دوسری طرف آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنسو اس لیے تھے کہ آج اللہ اکبر اس کا نکاح ہونے والا تھا، اس کی شادی ہونے والی تھی، ہم نے شادی کی تیاری کے لیے اس کو بازار بھیجا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس نے شادی کا سامان خریدنے کے بجائے وہاں سے میدان جہاد میں آنے کا سامان خریدا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ آنسو اس لیے ہے اور خوشی کے آثار اس لیے چہرے پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی کئی حوروں کے ساتھ آج اسود کا نکاح فرما دیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ تھی کہ جب ان کا جنازہ لے کر کے لوگ چلے تھے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام، آخر پنجوں کے بل چلنے
کرنے کی وجہ کیا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان کے جنازے میں اللہ نے آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے کہ زمین پر جگہ ایک جوان یہ بھی ہے اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ایک جوان یہ بھی ہے کہ جس نے اپنی جوانی کو گزارا تو مصطفیٰ کے دین کے لیے گزارا اور جس نے اپنی جوانی حضور کے دین کے لیے لگا دی جوانی حضور کے دین پر قربان کر دی پھر اس کا قربان کرنا رائے گا نہیں جاتا میرا قریب اسے بڑی برکتیں عطا کرتا اس لیے گزارش یہ ہے جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو آج جوانوں کے پاس ہر چیز کے لیے ٹائم ہے اگر ٹائم نہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں ہر کوئی زیادہ نہیں تو کم سے کم روزانہ کا 5 سے 7 گھنٹہ موبائل چلاتا ہوں کم سے کم بتا رہا ہوں کم سے کم حالانکہ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جاوے تو کنڈیشن یہ ہے کہ وہ جو ہاتھ میں موبائل آیا اب کیا 11 بجے کیا 12 بجے کیا 2 بجے کیا 4 بجے کچھ پتا نہیں چلتا حتیٰ کہ کئی مرتبہ تو جب وہ فجر کی اذان ہوتی ہے اور آواز آ کر کے کانوں میں ٹکراتی ہے پھر بندہ سر پکڑ کر کے سوچتا ہے ہو میں نے تو پوری رات ہی گزار دی اب پھر اس موبائل کو چارج پر لگائے گا اس لیے کہ اگلے دن پھر چلانا اور خود سو جائے گا یعنی جب سونا تھا تب جاگ رہا تھا اور جب جاگنے کا وقت آیا تب سو رہا آپ دیکھو 5 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لوگوں کے پاس موبائلوں کے لیے ہے مگر 15 منٹ لوگوں کے پاس نماز کے لیے نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں شاہپورہ والوں کہ ہماری یہ کنڈیشن ہے یا نہیں اب تو حالت یہ ہے حضرت کہ مسلمانوں کی یہاں نماز چھوڑنا گناہ ہی نہیں رہا نہیں سمجھتے لوگ نماز چھوڑنے کو گناہ چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ڈاکہ ڈالنے کو گناہ سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چور پکڑا جائے تو اس کھمبے سے باندھ کر ماریں گے ڈاکو پکڑا جائے تو نیم سے باندھ کر کے ماریں گے مگر ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں اور 10 کے 10 بے نماز مارنا تو دور کی بات کوئی کسی کو ڈانٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ایک دن بیٹا کمانے نہ جائے ایک دن تو باپ نے بھی ڈانٹا اور ماں نے بھی ڈانٹا شام کو آ کر کے بڑے بھائی نے بھی ڈانٹا آج پھر نہیں تیار ہے تو بے غیرت کمانے کے لیے میں منع نہیں کرتا ڈانٹنا بھی چاہیے مگر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کمانے نہ جانے بیٹا تو باپ بھی ڈانٹے اور ماں بھی ڈانٹے آج 15 سال سے تیرا بیٹا نمازوں کو چھوڑ کر کے بیٹا ہے نہ باپ ڈانٹنے کے لیے تیار ہے نہ ماں ڈانٹنے کے لیے تیار اس سے پتہ چلتا ہے ہماری نظر میں دنیا کی تو اہمیت ہے ہماری نظر میں نماز کی اہمیت نہیں گھر میں 5 روپے کا چائے کا کپ ٹوٹ جاوے تو آدھا گھنٹہ ڈسکس ہوتی ہے یہ ٹوٹا کیسے ٹوٹا کس نے توڑا یار یہ کیا ہو گیا 5 روپے کا کپ کیا ٹوٹ جاوے آدھا گھنٹہ ڈسکس ہو ہر کسی کو افسوس ہو یار آج تو فلاں کانچ کا گلاس ٹوٹ گیا فلاں کپ ٹوٹ گیا حالانکہ چند پیسوں کے اندر وہ کپ بھی آ جائے گا اور گلاس بھی آ جائے گا مگر فجر چھوڑ دی سحر چھوڑ دی عصر مغرب عشاء چھوڑ دی اللہ اکبر کسی کو افسوس نہیں دنیا کی تو ہماری نظر میں اہمیت ہے مگر نماز کی اہمیت نہیں جوانوں میں گزارش کروں گا نمازوں کی پابندی کرو یہ جوانی اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ تو اسے گناہ میں گزار دیکھو مشکاۃ شریف میں حدیث مبارکہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کا حصہ عرض کروں میں اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن
اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جس بندے کا دل مسجد سے لگا رہے. کہاں سے لگا رہے؟ ذرا زور سے بولے. مسجد سے جس بندے کا دل لگا رہے، کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. مسجد سے دل لگنے کا کیا مطلب؟ مسجد سے دل لگنے کا مطلب یہ، فجر کی نماز پڑھ کر کے گھر آیا، دل کہے یار کب ظہر کا وقت آئے گا، کب پھر مسجد جاؤں گا. ظہر پڑھ کر کے نکلا، دل کہے یار کتنا مزہ آ رہا تھا قیام میں، کتنا مزہ آ رہا تھا قرآن کی تلاوت میں، کب عصر کا وقت آئے گا، کب پھر مسجد جاؤں گا. عصر پڑھ کر کے باہر نکلا، دل کہے یار جو مزہ نماز میں ہے وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں، کب مغرب کا وقت آئے گا، کب مسجد جاؤں گا. مغرب پڑھ کر کے آئے تو دل کہے کب عشاء کا وقت آئے گا، کب پھر مسجد جاؤں گا. عشاء پڑھ کر کے گھر آئے اور بستر پر لیٹ جاوے تو دل کہے یار جو مزہ سجدے میں آتا تھا وہ مزہ تو مجھے بستر پر نہیں آ رہا، کب فجر کا پھر وقت آئے گا، کب پھر مسجد جاؤں گا. جس بندے کا دل مسجد سے لگا رہے، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کل قیامت کے دن اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. حضور نے تو فرمایا دل لگانا ہو تو مسجدوں سے لگاؤ، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارا دل کہاں لگا؟ ہمارا دل پلیٹ فارم پر لگا، بازار میں لگا، چوراہوں پر لگا، دوستوں کی محفلوں میں لگا. یہی وجہ ہے کہ 3 گھنٹہ بندہ بازار بیٹھا رہے، ایک مرتبہ بھی نظر گھڑی کی طرف نہیں جاتی، اور 7 یا 8 دن کے اندر ایک مرتبہ نماز جمعہ کے لیے مسجد گیا ہے، اور کسی دن خطبہ سے 10 منٹ پہلے پہنچ گیا تو 75 مرتبہ گھڑی دیکھے گا امام کب خطبہ کب تقریر ختم کرے اور کب شروع ہو خطبہ، امام کب اللہ اکبر اپنا بیان مکمل کرے اور کب نماز شروع ہو. 10 منٹ مسجد کے اندر بندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. جس طرح پانی کے باہر مچھلی تڑپتی ہے اس طریقے سے لوگ مسجدوں میں تڑپتے ہیں. حالانکہ فرمایا گیا ایمان والوں کو مسجد میں سکون ایسے ملتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں ملتا ہے، اور منافق مسجد میں ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے. فیصلہ کریں اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے اپنے ایمان کے بارے میں، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ دل لگاؤ مسجد سے. کہاں سے لگاؤ؟ ذرا زور سے بولیں. ہاتھ کسی کو کھڑا نہیں کرنا، ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کس نے عشاء پڑھی کس نے نہیں. ایک جملہ کہتا ہوں، بستر پر لیٹے لیٹے جب سونے کے لیے جاؤ نا بھی تو اس جملے کے بارے میں غور کرنا سوچنا، اور اگر دل پر لگ جاوے تو عشاء پڑھ لینا. عشاء چھوڑ کر کے سونے والوں، عشاء کی نماز چھوڑ کر کے سونے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح تمہاری آنکھ قبر میں کھلے. کہیں ایسا نہ ہو. بھئی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے نا. رات کو سوتے سب ہیں مگر صبح سب نہیں اٹھتے. کچھ وہ رہتے ہیں جو اٹھ جاتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں. پھر صبح بھائی بھی اٹھانے کے لیے آوے، بیوی بھی اٹھانے کے لیے آوے، بچے بھی اٹھانے کے لیے آوے، مگر رشتہ دار کہتے ہیں اب یہ تو قیامت کے دن ہی اٹھے گا. پتہ نہیں ہم میں سے کس کی آج کی رات زندگی کی آخری رات ہو. عشاء کی نماز چھوڑ کر کے سونے والے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح آنکھ قبر میں کھلے. دل لگاؤ نمازوں سے، دل لگاؤ مسجدوں سے. کلندر لاہوری نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اس بات کا افسوس بھی نہیں ہے بندے کو کہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں. دیکھو ایک مثال ہے، 5 دوست شام کو ایک ساتھ بیٹھتے ہو،
اور ان 5 دوستوں میں سے ایک دوست کسی دن اپنے گھر پر دعوت رکھی، پیچھے 4 بچے، ایک نے دعوت رکھی، تو ان 4 میں سے وہ 3 کو تو بلا لے گئے مگر ایک کو نہ بلا دے۔ تو جس ایک کو اس نے نہیں بلایا وہ بندہ بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے، لوگوں سے جا کر کے پوچھتا ہے آخر بات کیا ہو گئی، بیٹھے تو شام کو 5 ہی ایک ساتھ ہیں مگر اس نے 3 کو بلایا، مجھے نہیں بلایا، آخر ایسی کیا بات ہو گئی؟ آخر میں نے اس سے کچھ کہا بھی نہیں یار، کوئی ناراضگی والی بات بھی نہیں تھی، مگر وجہ کیا رہی؟ اس نے 3 کو بلایا، مجھے نہیں بلایا، آخر کون سی غلطی ہوئی، کون سی خطا ہوئی، کون سی لفظ ہوئی؟ سوچتا ہے یا نہیں سوچتا بندہ؟ یار برادری میں دیکھ لو نا، پوری برادری کے ولیمے کی دعوت آئی، 2 گھر چھوٹ گئے تو وہ 2 گھر آپس میں بات کرتے ہیں، سب کو دعوت دی، ہم کو دعوت نہیں دی، آخر ایسی کیا بات ہو گئی، کیا ناراضگی رہی ہم سے کہ تو ہم کو بلایا نہیں، ہم کو دعوت نہیں دی؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ اب آپ سوچیں، مسجد سے اذان ہوئی، مسجد سے اللہ اکبر اذان کی آواز گونجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ بندے آجا کامیابی کی طرف، بندے آجا نماز کی طرف۔ پڑوسی دکان والا اٹھ کر کے نماز کے لیے جا رہا ہے، خود دکان پر اپنے کام کرنے والا بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے۔ ایک گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں، ان 10 میں سے ایک بندہ نماز کے لیے جا رہا ہے، مگر یہ پیچھے رہ جانے والے آخر کیوں سوچتے نہیں رب کی بارگاہ سے بلاوا تو ساروں کے لیے آیا، اللہ اکبر، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، یہ چلا گیا، آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ اسے تو خدا نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور مجھے نہیں بلایا گیا؟ کبھی ہم نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ دعوت پر کوئی نہ بلاوے تو سارے سوچتے ہیں، اس حوالے سے بھی تو سوچ، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی؟ ہم نے نماز کو سمجھا ہی نہیں کہ نماز ہے کیا۔ آؤ مولا علی سے پوچھے کہ نماز ہے کیا۔ سبحان اللہ، ہم اور آپ باتیں کر سکتے ہیں دوست، نماز کی عظمت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، وہ تو سمجھنے والے ہی سمجھے۔ امام حسین نے سمجھا کہ نماز کی اہمیت کیا، نماز کی عظمت کیا۔ سیدنا سرکار امام حسین العابدین فرماتے ہیں، لوگوں ہمارا قافلہ مدینے سے چلا مکہ شریف پہنچا، مکہ شریف سے چلا کربلا پہنچا، کربلا 2 تاریخ کو پہنچا ہمارا قافلہ، 2 3 4 5 6 7 تاریخ کو ہم پر پانی بند ہوا، 7 8 9 10 تاریخ کو ہم نے اپنی قربانیاں پیش کی، اور پھر اس کے بعد کربلا سے ہمارا قافلہ چلا اور دمشق پہنچا، کوفہ پہنچا، دمشق پہنچا، کوفہ پہنچا، کوفہ سے چلا دمشق پہنچا، واپسی میں پھر کربلا ہوتے ہوئے مدینہ پہنچا۔ یہ اتنا لمبا سفر، مگر سنو جو جملہ بتانا چاہتا ہوں، امام زین العابدین کہتے ہیں اس پورے سفر کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ میری پھوپھی سیدہ زینب کی کوئی تہجد کی نماز بھی چھوٹی ہو۔ ارے کوئی وہ پکنک پر تھوڑی گئے تھے، وہ کوئی گھومنے پھرنے تھوڑی گئے تھے، موج مستی کے لیے تھوڑی گئے تھے، جہاں خیموں کے باہر 72 لاشیں رکھے ہوئے ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ معمولی سفر نہیں تھا سفر کربلا، وہ تو نبی کے گھرانے والے جانتے ہیں کہ ان کے کلیجے پر گزری کیا۔ اس دکھوں کے سفر میں بھی امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی سیدہ زینب نے کوئی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی۔ جہاں تہجد کی اس قدر پابندی ہو وہاں پر پھر فرائض کی اس قدر پابندی ہوگی۔ مگر آج ماں بہنوں کا حال، ہر چیز کے لیے ان کے پاس بھی ٹائم ہے، اگر ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے تو نماز کے لیے نہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں۔ کسی دن سیریل کی قسط چھوٹ جاوے تو ماں بہنیں بڑی پریشان ہوتی ہے، پتہ نہیں آج سیریل میں ہوا کیا ہوگا،
وہ دوسری عورت کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے کہ آج سیریل میں کیا ہوا. میری ماں بہنوں، سیریل کی قسط کے چھوٹ جانے پر اتنی پریشان ہوتی ہو. آج 10 سال سے رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ کر کے بیٹھی ہو، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی دکھ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں نماز کی عظمت کیا ہے، نماز کا مقام کیا ہے. جنہوں نے نماز کی اہمیت کو سمجھا ان کی تو کیفیت یہ رہی کہ عشاء کی نماز کے بعد سیدہ زہرا پاک اپنے سر کو سجدے میں رکھے. اتنا مزہ آتا تھا سجدے میں، اتنا مزہ کہ پوری رات گزر جاتی تھی، سیدہ زہرا کا سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا. فجر سے پہلے اپنا سر اٹھاتی سجدے سے اور عرض کرتی مولا آج پھر تیری رات پوری ہو گئی، فاطمہ کا سجدہ پورا نہیں ہوا. کوئی اتنی لمبی رات بنا دے تاکہ فاطمہ دل کھول کر کے سجدہ کرے. جنہیں نماز کی اہمیت کا پتہ تھا ان کی کیفیت تھی. اور آج ہم کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے. تو بات چل رہی تھی سرکار مولا علی کی. مولا کائنات سے پوچھو نماز کہتے کسے. توجہ آپ کی. سرکار مولا علی فرماتے ہیں لوگوں، جب میرا دل کہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں. کس سے بات کروں؟ اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. سننا بول سے کیا فرمایا؟ جب میرا دل کہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. کبھی پڑھ کر کے دیکھ نماز. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا مہربان ہے. ہم بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اب ترجمے پر غور کریں. ایسا لگتا ہے کہ بندہ خدا سے بات کر رہا ہو. مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مولا ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے غضب فرمایا. اب آپ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہو. التحیات بندہ پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میری قولی مالی بدنی عبادتیں مولا صرف تیرے ہی لیے ہیں. مولا کائنات کہتے ہیں جب دل چاہتا ہے میں خدا سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کلام فرمائے اپنی شان کے مطابق تو پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. کسی دن قرآن پڑھ کر کے دیکھ، جگہ جگہ تجھے یہ نظر آئے گا. رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے لوگو. ایسا لگتا ہے جیسے بندہ پروردگار عالم اپنے بندے سے کلام فرما رہا ہے. تو ہم سمجھے نماز کی اہمیت کیا ہے. نماز کوئی معمولی چیز نہیں، نماز وہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے کلام کیا کرتا ہے. ہم نے سمجھے نہیں نماز کی عظمت کیا ہے، نماز کی اہمیت. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم، اگر ٹائم نہیں تو نماز کے لیے نہیں. پہلا پیغام نمازوں کی پابندی کریں. یہ جوانی ایسے ہی گزر جائے گی. کیا ہی بہتر ہو کہ جوانی گزرے تو نماز پڑھتے ہوئے گزرے. سبحان اللہ. دیکھو ساتھ ہی ساتھ پیغام اور دیتا چلوں. سرکار مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ جب میرا دل کہتا ہے کہ رب مجھ سے کلام فرماوے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. اور سبحان اللہ جیسا قرآن انہوں نے پڑھا وہ انہی کی شان تھی. کوئی مسجد میں قرآن پڑھے، کوئی منبر پر پڑھے، کوئی محراب میں پڑھے، مگر واہر حسین تیری عظمتوں کو سلام.
میرے حسین نے کربلا کی زمین پر سر کا تعلق بظاہر بدن سے الگ ہو گیا مگر پھر بھی قرآن کا تعلق حسین سے نہیں ٹوٹا. نیزے پر سر اٹھا لیا گیا, حسین پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ قرآن کی تلاوت امام حسین نے کی. مگر ہماری کنڈیشن کیا ہے, ہماری کیفیت کیا, ہمارا حال کیا؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پہنچ گئے بڑھاپے میں مگر اب تک ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آیا. باپ نے بیٹی کو جہیز میں خوب سامان دیا اور ساتھ میں قرآن بھی دیا. بیٹی کی حالت یہ ہے کہ روزانہ ہر سامان کا استعمال ہو رہا ہے, واشنگ مشین, کولر, فریج, ہر سامان کا استعمال, مگر قرآن کو لا کر کے اس اوپر والے طاق میں رکھا تاکہ ہاتھ ہی نہ پہنچے. 3 4 5 مہینے گزرنے کے بعد پھر کسی نے کہا وہ قرآن کو دیکھ, اس پر ریت کی تہ جم گئی ہے, مکڑیوں نے جانے بنا لیے. پھر توجہ ہوئی, اوہو ہم نے وہاں قرآن رکھا. اب جب اتارا اس طاق کو صاف کیا تو گھر میں سے کسی کو کہا کہ جاؤ اس قرآن کو مسجد میں پہنچا دو. اللہ اکبر. باپ نے قرآن دیا تھا بیٹی کو. میں کہتا ہوں جس وقت اس نے قرآن دیا ساتھ میں یہ نصیحت بھی کرتا, بیٹی جس طرح تم اور سامان کا روزانہ استعمال کرے گی تیری ذمہ داری بنتی ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت. ہر سامان کا استعمال ہو رہا ہے مگر قرآن نہیں پڑھا جا رہا. اسے مسجد بھیج دیا گیا. اتنے قرآن پہنچ گئے ہیں مسجدوں میں, اتنے قرآن کہ جتنے نمازی بھی نہیں. 50 100 150 قرآن مسجدوں میں. اگر ایک نمازی 5 قرآن پڑھے نا, ہر نماز میں الگ الگ قرآن لے کر, تو بھی نمازی کم ہے, قرآن زیادہ ہے. اب پاروں کی پیٹیاں ہر انتقال پر 2 پیٹی 4 پیٹی 5 پیٹی پاروں کی بھیجی جا رہی ہے. بھیجتے ہیں لوگ کس لیے؟ ایصال ثواب کے لیے. میں اس بات کا انکار نہیں کرتا, ایصال ثواب کے لیے آپ کو جو جائز کام کرنا ہے کریں, مگر میں اس لیے کہتا ہوں آپ نے پاروں کی پیٹی مسجد کیوں بھیجی تاکہ جب پارے مسجد میں پہنچیں گے وہاں لوگ پارے پڑھیں گے, ہمارے مرنے والے کو ثواب ملے گا. مگر وہاں پہلے سے 50 پیٹیاں موجود ہیں, 40 پیٹیاں موجود ہیں اور ان پر گرد جم رہا ہے, ریت جم رہی ہے. جب ان کو ہی نہیں پڑھا جا رہا, یہ 41 بھی جا کر کے اور وہاں پر جمع ہو گئی. اب جب پڑھا نہیں جائے گا تو ثواب کیسے ملے گا؟ اگر تو ثواب ہی چاہتا ہے اس سے بہتر تو یہ ہے شاہ پورہ کے اندر کوئی مدرسہ ہے, وہاں پہنچو اور جا کر کے وہاں کے ذمہ دار سے ملاقات کر اور کہ حضرت آپ کے پاس یہ بچہ فلاں قرآن پڑھتا ہے, یہ فلاں بچہ قاری بن رہا ہے, یہ فلاں بچہ عالم بن رہا ہے, یہ فلاں بچہ حافظ بن رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں اس کے 1 سال کا خرچہ کتنا ہوگا؟ اب وہ بتائیں گے 10,000 15,000 20,000. آپ کہیں حضرت آپ 1 سال اس بچے کو صرف پڑھائیں, 1 روپیہ بھی آپ اس سے نہ لے لیں, اس کے سال بھر کا جو بھی خرچہ رہے گا وہ سارا کا سارا خرچہ اپنے باپ کے ایصال ثواب کے حوالے سے میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کے 1 سال کا اس کا خرچہ جمع کریں اور اس بچے کو پڑھائیں. اب آپ دیکھیں آپ نے وہاں لے جا کر کے پاروں کی پیٹی دی, 5 سال تک پڑی رہی, 10 سال تک وہ وہاں پر رکھی رہی, کوئی پڑھنے والا نہیں, کوئی ثواب نہیں. آپ نے ایک بچے کو عالم بنوا دیا یا 1 سال کا خرچہ اس کا برداشت کیا باپ کے ایصال ثواب کی خاطر. اب ہوگا کیا؟ وہ بچہ حافظ بن جائے گا, وہ دوسروں کو حافظ بنائے گا. آپ نے باپ کے ایصال ثواب کے لیے اس کو حافظ بنانے پر پیسہ خرچ کیا تھا, وہ لوگوں کو حافظ بناتا رہے گا, ثواب باپ کو قبر میں ملتا رہے گا. اس کے پڑھے ہوئے اگلوں کو پڑھائیں گے, اس کے پڑھائے ہوئے اگلوں کو پڑھائیں گے, سلسلہ چلتا رہے گا, قبر میں باپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. یہ کرنے کے کام ہے. اب تو وہاں پر 2 جانماز 4 پیٹیاں
चलो जहां है नहीं वहां भेजना तो समझ में आता है, मगर जहां पहले से 40-40, 50-50 रखी हुई वहां, अब आप खुद सोचो होता क्या है। मैं बताऊं आपको, हमने दूसरों से शिकवे और शिकायतें की कि उन्होंने कुरान के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मगर मैं कहना चाहूंगा शाहपुरा वालों, हमने भी कुरान के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया। एक कमरा तो मस्जिद में रहता ही इसलिए है कि उसमें कुरान रखे। अब 15 साल 10 साल 20 साल गुजर गए, कमेटी वाले आए, इमाम साहब वो कमरा भर गया, अब क्या करें। और इतना टाइम गुजरने की वजह से कुरान फट रहे हैं, वर्क कमजोर हो रहे हैं, रेत जम रही है, करें तो क्या करें। तो उन्होंने कहा भाई अब करना क्या है, ऐसी जगह जहां किसी का पांव ना पड़े एक घड़ा खोदो, खड्डा खोदो और वहां पर कुरान को दफना दो ताकि वहां पर किसी का पांव ना पड़े। ठीक, 50 कुरान दफना दिए गए, 100 कुरान दफना दिए गए। अगर सीनों में पत्थर नहीं गोश्त का लोथड़ा लेकर के बैठे हो दिल, मैं पूछना चाहता हूं क्या कुरान के साथ यही सलूक होना था? यही सलूक होना था कि आज 50-50, 100 कुरान दफनाए जा रहे हैं। हम दूसरों से शिकवे करते हैं, शिकायत करते हैं, हमने क्या अच्छा सलूक किया कुरान के साथ? एक वक्त वो था मुसलमानों की बस्ती से गुजरो, हर घर से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। और आज एक वक्त वो आया जिस गली से गुजरो मुसलमानों की से गानों की आवाजें, फिल्मों की आवाजें, लड़ाई झगड़ों की आवाजें, ढोल ढमकों की आवाजें, नाच कूद की आवाजें। एक वक्त वो था माँ कुरान की तिलावत करे रोटी बनाते वक्त, माँ कुरान की तिलावत करे झाड़ू निकालते वक्त, माँ कुरान की तिलावत करे घर में बर्तन साफ करते वक्त, माँ कुरान की तिलावत करे घर के काम काज करते वक्त। तो अल्लाहू अकबर, फिर पैदा होने वाला शहजादा मदरसे के पहले दिन कुरान के 17 पारे सुनाता हुआ नजर आता है। माँ जब घर का काम काज करते वक्त कुरान की तिलावत करती थी तो किसी दिन कोई शहजादा दिल्ली की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन की शक्ल में कुरान के 14 पारे पहली हिस्से सुनाता हुआ नजर आता है। ये कब तक था? जब घरों में कुरान की तिलावत होती थी। और जब से घरों के अंदर गाने बाजे ढोल ढमके नाच कूद आए, उस वक्त से कंडीशन आप देखो, हर घर के अंदर कैफियत ही आपको नजर आएगी। छोटे छोटे बच्चे रोते होते, माँ लग गई चुप कराने में, चुप होवे ना, बाप लग गया तो चुप होवे ना, सारे घर वाले लग गए मगर वो चुप होवे ना। उसके हाथ में मोबाइल दिया, गाना लगा करके वो फौरन चुप हो गया। अरे ये है या नहीं? कई लोग तो कहते मौलाना ये नाश्ता ही नहीं करता, मोबाइल देना पड़ता है तब नाश्ता करता है, मोबाइल देना पड़े तब खाना खाता है। क्यों? इसलिए कि हर तरफ घर में माहौल ही मोबाइल का है। भाई जो माँ बाप करेंगे वही तो बच्चा सीखेगा। उसने जब भी माँ बाप को देखा तो मोबाइल चलाते हुए देखा तो वही असर उसकी जिंदगी पर पड़ा। आज हमारा बच्चा रोए तो मोबाइल से खामोश हो, लेकिन आओ तारीख ने एक वो मंजर भी देखा कि पानीपत की सरजमीन है, एक बच्चा पैदा हुआ, कुदरत का ये दस्तूर है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है फौरन रोता है। अगर बच्चा ना रोए तो फिर माँ बाप रोएंगे, घर वाले रोएंगे, मगर बच्चा पैदा होने के बाद रोए और रो करके थोड़ी देर में खामोश हो जावे। मगर ये जो पानीपत में बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे की कंडीशन ये है कि रोना शुरू किया तो रोते ही जावे, रोते ही जावे। पूरा दिन गुजर गया मगर चुप होने को तैयार नहीं, पूरी रात गुजर गई मगर चुप होने को तैयार नहीं।
माँ बाप परेशान, आखिर हुआ क्या इस बच्चे को? कभी हाथ देखे, कभी पांव देखे, कभी सर देखे, कभी पेट देखे, कभी पीठ देखे, क्या तकलीफ है, किसकी वजह से रो रहा है? मगर वो रोए जावे, कोई तकलीफ भी नजर नहीं आती। दाई को बुलाया, उसने आकर के देखा, मगर उसने भी कहा कोई तकलीफ नहीं, मगर इसका रोना समझ में नहीं आता। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, हत्ता कि जब तीसरी रात आई निगाहों के सामने, बच्चे का बाप रात को सोने की तैयारी करने लगा, मगर तैयारी से पहले खुदा की बारगाह में हाथ उठा करके दुआ करता है, मौला तेरा शुक्र है, तूने औलाद की शक्ल में बड़ी अजीम नेमत अता फरमाई, लेकिन मौला 2 दिन गुजर गए, आज तीसरी रात निगाहों के सामने है, हम चुप करवा के बच्चे को थक गए, मगर बच्चा खामोश होने के लिए तैयार नहीं। अब तू ही करम फरमा दे। रात को खुदा की बारगाह में दुआ करके बच्चे के वालिद सोए तो ख्वाब में इशारा हुआ, कल तुम्हें तुम्हारी इस परेशानी का हल मिल जाएगा। सुबह को बेदार हुए, नमाज फजर अदा की, और नमाज फजर अदा करने के बाद मकान से बाहर निकले तो देखा कि चमड़े का एक कंबल ओढ़ करके बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। सोचा कोई मांगने वाला होगा, तो कहा बाबा हम आज बड़े परेशान हैं, किसी और दिन आना, तू आएगा तो तुझे खूब दिया जाएगा। आने वाले बुजुर्ग ने कहा मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। जुमला सुना तो समझ गए, खाम में जिनकी तरफ इशारा किया गया था ये बुजुर्ग वही है, कोई और नहीं है। अपने घर के अंदर लेकर के गए, अल्लाह पर ला करके उस बच्चे को उस बुजुर्ग की गोद में दिया। उस बुजुर्ग ने गोद में बच्चे को लेकर के उसके एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे कान में कुछ पड़ा, बुजुर्ग का कान में कुछ पड़ना था, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे के वालिद ने जब ये मंजर देखा, उस बच्चे को ले जाकर के माँ को दिया और दौड़े आकर के कहा हजरत बात समझ में नहीं आती, हम थक गए 3 दिन से इस बच्चे को चुप करवाते, मगर बच्चा खामोश होने के लिए तैयार नहीं। दाई ने मेहनतें की मगर बच्चा खामोश होने के लिए तैयार नहीं। दूध हमने इसको पिलाया, शायद हमने इसके सामने दिया, लेकिन ये खामोश होने को तैयार नहीं। आखिर आपने इसके कान में क्या पढ़ा कि बच्चा खामोश हो गया? बुजुर्ग फरमाते तुम्हें पता नहीं, इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा थी। जब बच्चा माँ के शिकम में था, माँ पाबंदी से कुरान की तिलावत करती थी। माँ के शिकम में रहते रहते बच्चे की ग़िज़ा कुरान की तिलावत भी बन गई। जब बच्चा दुनिया के अंदर आया, माँ निफास की हालत में हुई। इस हालत के अंदर कुरान औरत पढ़ नहीं सकती। अब हुआ यूं, बच्चे को दूध तो पिलाया जा रहा था, बच्चे को शहद तो दिया जा रहा था, मगर वो ग़िज़ा जो कुरान की तिलावत की शक्ल में माँ के पेट में मिलती थी, वो ग़िज़ा बच्चे को नहीं मिल पा रही थी। इसलिए बच्चा रोए जा रहा था। आज जब मैं आया हूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, इसके एक कान में कुरान की एक सूरत पढ़ी, दूसरे कान में दूसरी सूरत पढ़ी। बच्चे को उसकी ग़िज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। हाँ, उसी बच्चे को पानीपत का ताजदार सरकार अली शाह कलंदर पानीपत्ती के नाम से दुनिया जानती और पहचानती है। एक वक्त वो था जब घरों में कुरान पढ़ा जाता था तो बच्चा रोता था, तो मोबाइलों से खामोश नहीं होता था, कुरान की तिलावत से खामोश होता था। मगर जब से घरों में कुरान पढ़ना बंद किया, नतीजे हमारी निगाहों के सामने। कुरान पढ़ो, समझ में आ रही है मेरी बात? खैर बात तवील होती जा रही है, आओ इख्तिताम की तरफ चले। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों बुढ़ापे से पहले जवानों की कदर करो। एक चीज और अर्ज करूंगा, हालांकि 5 चीजें मेरे नबी ने फरमाई, एक चीज और सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों गिना का कबला फक्र, फकीरी से पहले मालदारी की कदर करो। अल्लाह ने अगर किसी को दौलत दी है तो ये दौलत गुनाह करने के लिए नहीं है दोस्तों। दौलत भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इतनी बड़ी नेमत है दौलत कि इसी दौलत ही के जरिए को जुबैदा खातून ने बहलूल गाना से जन्नत खरीदी थी। बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की दौलत। मगर दौलत इसलिए नहीं दी मेरे अल्लाह ने कि तू इस दौलत से गुनाह करे।
کتنے افسوس کی بات کہ لوگ پیسہ دے دے کر کے گناہ مول لیتے ہیں۔ اگر دولت ملی ہے خرچ کرنا ہے تو ابو بکر صدیق کی طرح خرچ کریں۔ کیا دولت تھی صدیق اکبر کی، سبحان اللہ۔ اس جگہ خرچ کی سیدنا ابو بکر صدیق نے، اس جگہ کہ قیامت تک کوئی صدیق اکبر کے لیے ایشان ثواب کرے یا نہ کرے، وہ انتظام کیا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کے مزار مبارکہ میں آپ کے لیے ثواب پہنچتا جائے۔ مسجد نبوی کی جو زمین ہے نا، اس زمین کو خریدنے والی ذات ابو بکر صدیق کی ہے۔ کس کی ہے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے۔ اب آپ سوچو کب خریدی تھی؟ اس وقت سے لے کر کے اب تک، اور اب سے لے کر کے قیامت تک کتنے لوگ آئے، کتنے آئیں گے، اور ہر کسی نے یہ تمنا رکھی کہ میں اس مسجد نبوی میں نماز پڑھوں۔ یار جس جگہ خود حضور نے نماز پڑھی وہ مسجد نبوی ہے۔ عمر فاروق اعظم جہاں امامت کرواوے وہ مسجد نبوی، عثمان غنی مولا علی جہاں نماز پڑھائے وہ مسجد نبوی، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، صحابہ نے جہاں پر نماز پڑھی وہ مسجد نبوی۔ ارے یہ بات سمجھ، اور جہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر وہ مسجد نبوی۔ اب آپ سوچو کب خریدی تھی؟ اس وقت سے لے کر کے اب تک لوگ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ ان سارے نمازیوں کی نمازوں کے ثواب کے برابر، ان کو تو ثواب ملنا ہی ہے، مگر ان کی نمازوں کے ثواب کے برابر ثواب جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے۔ دولت ہو تو ایسی دولت کہ انسان خرچ کرے تو اس کا خرچ کیا ہوا پیسہ صرف دنیا ہی میں نہیں آخرت میں بھی اسے فائدہ ہوگا۔ آج دولت ہمیں ملی، ہم نے اس دولت کا کیا کیا؟ مجھے آپ کے شاہپورہ کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو سامنے رکھ کر کے بات کروں۔ لاکھوں لاکھ روپیہ لوگوں کا گناہوں میں خرچ ہوا۔ ہم کو پیسہ ملا، ہم نے ناچنے کودنے پر پیسہ اڑایا۔ شادیوں کے موقعوں پر آپ دیکھیں حالات، اسٹیج لگائے گئے، گھر کی جوان جوان عورتوں کو اسٹیجوں پر لا کر کے کھڑا کیا گیا، گانوں کی آوازوں پر، ڈھولک کی تھاپ پر بچیاں ناچ رہی، اور گھر کے ذمہ دار ان پر پیسہ اڑا رہے۔ ہزاروں ہزار روپیہ گانے بازوں کو دیا گیا، گانے بازے والوں کو دیا گیا، پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، گناہ بھی مول لے رہے ہیں۔ اور جب بات آئی تو ایک بات اور کہتا چلو میری ماں بہنوں، کہ ہمارا یہی وقار رہ گیا، یہی عزت رہ گئی تمہاری کہ جب گھر میں شادی کا موقع آیا کسی نے لا کر کے ہاتھ پکڑ کے تمہارا کھڑا کر دیا ناچنے کے لیے معذلہ۔ کہ یہی کام ہے مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کے معذلہ، جو کام ایک طوائفہ کرتی ہے، ایک بازارو عورت کرتی ہے، وہ کام شادی کے موقع پر ہم نے اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر کی عورتوں سے کروایا۔ لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کیا ایسے کاموں کے لیے۔ شادیوں کے موقعوں پر 25-25, 30-30, 50-50 ہزار روپے کے پٹاخے اڑا دیتے مسلمان، نہیں اڑا دیتے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیسہ مل گیا اس کا مطلب کیا ہے؟ جو چاہو کرو، یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں بات کروں، اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب نہ مال ہمارا ہے نہ جان ہماری ہے، یہ مال بھی خدا کا ہے، یہ جان بھی خدا کی ہے۔ مال ہمارا نہیں، یہی وجہ ہے اگر اس جان کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے لے لیں تو آتم ہتیا کہلاتا ہے، اور یہ حرام ہے، حرام۔ بخاری
اندر حدیث آئی اگر کوئی آتم ہتیا کرے گا اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر کے ہلاک کرے گا تو کل قیامت کے دن جہنم میں وہ گرتا رہے گا. کوئی زہر پی کر کے مرے گا تو کل قیامت کے دن جہنم میں اس کے ہاتھ میں زہر دے دیا جائے گا, اسے پیتا رہے گا, جہنم کی آگ کو برداشت کرتا رہے گا. اللہ اکبر. اگر کسی نے کسی چاقو یا چھری کے ذریعے اپنے پیٹ کے اندر مار کر کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہو تو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں وہ چاقو اور چھری دے دی جائے گی اور وہ اس کو اپنے پیٹ کے اندر گھونپتا رہے گا. اگر بندہ اپنی جان خود اپنے ہاتھ سے لے لے تو اسے آتم ہتیا کہا جاتا ہے اور وہ حرام ہے حرام. لیکن اگر یہی جان اللہ کی راہ میں نکل جاوے تو پھر اسے آتم ہتیا نہیں کہا جاتا بلکہ بندے کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان ہماری ہے نہیں. یہ مال بھی خدا کا ہے, یہ جان بھی خدا کی. مال مل گیا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ جہاں چاہے گا وہاں اڑائے گا. ارے سمجھ رہے ہو میری بات, سمجھ رہے ہو؟ ہزاروں ہزار روپے کے پٹاخے چھوڑ دیتے لوگ, موقع تلاش کرتے, موقع ملے پیسہ اڑا لے. اگر صحیح جگہ ہے تو خرچ کرو, کون منع کرتا ہے؟ کوئی منع نہیں کرتا. مگر کم سے کم دوست اس بات کا تو خیال رکھ کہ تو خرچ کہاں کر رہا ہے. گویا کہ تو اپنے پیسے کو آگ لگا رہا ہے. آگ ڈائریکٹ آگ لگا, چاہے ڈائریکٹ لگا, یہ پیسے کو آگ لگانا ہی تو ہے. جو 5 سوال قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھے جائیں گے ان میں ایک سوال یہ ہوگا بندہ بتا مال کمایا کہاں سے, اور یہ بھی ہوگا کمایا ہوا مال خرچ کہاں کیا. اب جس نے سود اور بیاج پر پیسہ کمایا ہو اور پٹھاکوں پر اڑایا ہو, قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ اگر اللہ نے مال دیا ہے دوست, اس مال کو صحیح جگہ خرچ کر, اس مال کا غلط استعمال مت کر. باتیں کہنے کے لیے کئی ساری ہیں, اصل چیز یہ ہے جو کچھ کہا جائے اس پر عمل ہو جائے. جوانوں, آپ نے یہ محفل سجائی, اللہ اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے, اور آپ نے اس محفل کو سجانے پر جو اپنا مال خرچ کیا اللہ اس مال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرماوے. میری ماں بہنیں بھی یہاں پر حاضر ہیں, ان سے بھی یہی گزارش ہے نمازوں کی پابندی کرے, قرآن کی تلاوت کرے اور اپنے گھروں سے گناہوں کو ختم کرے. ناچ کود ڈھول ڈھمکا گانا باجا چھوڑ دیں, ان ساری چیزوں کو. کچھ نہیں رکھا, گناہ کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ ہمیں مل سکتی ہے. گناہ کر کے نہ کوئی کامیاب ہوا ہے نہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. کل بھی وہی کامیاب تھے جنہوں نے نیکیاں کی, آج بھی وہی کامیاب ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں, اور قیامت میں بھی وہی کامیاب ہوں گے جو نیکیاں کر کے زندگی کو گزاریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. کلمہ شریف پڑھنے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.